अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबीनुद्दीन, हिस्ट्री लेक्चरर, गिरिराज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज निज़ामाबाद, आपके सामने बीए उर्दू मीडियम हिस्ट्री सेमेस्टर 6 पेपर 6 वर्ल्ड हिस्ट्री, टॉपिक ओटो वन बिस्मार्क। बिस्मार्क की शख्सियत का हम जायज़ा लेंगे इंशाअल्लाह आज की इस क्लास में। तो आइए बिस्मार्क की अगर हम शख्सियत का अगर जायज़ा लेंगे तो बिस्मार्क एक खत-आवर शख्सियत का हामिल था। इसने सख्त फौजी तरबियत हासिल की थी। इसका जहन बहुत ज़्यादा तेज़ था। उसकी शख्सियत बला की पुरकशिश थी। वो गैर मामूली जहानत और नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत इरादी का मालिक था। एक सियासतदान की हैसियत से बिस्मार्क का जर्मनी की तारीख में एक अहम मुकाम था। इसने 19वीं सदी में सारे यूरोप में अपनी ताकत का सिक्का जमाया। उसका जर्मनी या यूरोप में कोई सानी नहीं था। उसकी शख्सियत में पर्शिया की रूह जज्ब हो गई थी। वो एक आहनी इंसान बन चुका था। निजी ज़िंदगी में भी वो प्यार और मोहब्बत का पैकर था। यही इसका एक अजीम कारनामा था। वो हकीकत पसंद था। बिस्मार्क एक मुहिब वतन था। इसने जर्मनी की सल्तनत को यूरोप में एक ताकतवर सल्तनत बना दिया। वो बर्र-ए-आज़म यूरोप पर अपनी गिरफ्त रखना चाहता था। इसने जर्मनी की सल्तनत को एक ज़बरदस्त सल्तनत में तब्दील किया और यूरोप में ताकतवर सल्तनत को कायम करने की ज़बरदस्त कोशिश की। जर्मनी की तारीख के सूरमाओं के साथ बिस्मार्क का भी शुमार किया जाता है। वो जदीद दुनिया का खदावर सियासतदान, वो बुनियादी तौर पर एक अमली इंसान था। बहरहाल वो अमल का एक जीता जागता पैकर था। अगर हम जर्मनी यानी बिस्मार्क के अगर हम हालात ज़िंदगी के बारे में अगर देखेंगे तो वो 1 अप्रैल 1815 ईस्वी में बर्लिन के करीब एक गांव के जागीरदाराना खानदान में पैदा हुआ। इसका बाप एक अमीरजादा था, इसलिए बिस्मार्क को वजाहत अपने बाप से विरसे में मिली थी। इसकी माँ एक मुमताज़ सिविल ओहदेदार की बेटी और एक प्रोफेसर की नवासी थी। इसे ज़हानत व फिरासत अपने वालिदैन से हासिल हुई थी। इसने बर्लिन और कोटिंग-जिन यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल की। इसे लापरवाही और नाफरमानी की पादाश में सरकारी मुलाजिमत से बरतरफ किया गया था। इसने 1847 ईस्वी में एक जागीरदार की लड़की से शादी की। अपनी बीवी के ख़यालात के ज़ेर असर वो एक पक्का रजत पसंद बन गया था। बिस्मार्क ने डिप्लोमेटिक करियर के लिए ज़बरदस्त तरबियत हासिल की। इसने फ्रांस और इंग्लैंड के सफ़र किया, दौरा किया। वो 1845 ईस्वी में पामिरनिया की सूबाई डाइट का रुकन बन गया। वो 1847 ईस्वी में बर्लिन की शाही डाइट में दाखिल हुआ। 1849 ईस्वी में इसे पर्शिया ऐवान ज़ेरी के रुकन की हैसियत से मुंतखब किया गया। इसे 1851 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की वफाकी डाइट में पर्शिया के सफ़ीर की हैसियत से मामूर किया गया। वहाँ उसने 8 साल तक अपनी खिदमत अंजाम दी। फ्रैंकफर्ट के क़याम के दौरान इसके सियासी तसव्वुरात पर गहरे असरात मुरतब हुए। अपने क़याम के दौरान जर्मनी की छोटी रियासतों के हुक्मरानों के साथ दोस्ती करके इनकी हमदर्दियाँ हासिल करने की इसने भरपूर कोशिश की। इसने इन रियासतों के साथ पर्शिया की माशी हालात को मुस्तहकम करने की कोशिश की। वो ऑस्ट्रिया पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि वो ऑस्ट्रिया को नापसंदगी की निगाह से देखता था और ऑस्ट्रिया से सख्त नफरत करता था। वो 1859 में पर्शिया के सफ़ीर की हैसियत से रूस गया और वहाँ इसने तकरीबन 3 साल तक क़याम किया। इसने न सिर्फ रूस को पर्शिया के हक़ में हमवार किया, बल्कि ज़ार की शख्सी तारीफ और तौसीफ़ भी हासिल करने में कामयाबी हासिल की। 1862 ईस्वी में इसे फ्रांस का सफ़ीर मुकर्रर किया गया। अगरचे कि इसका क़याम पेरिस में कुछ महीनों के लिए ही था, लेकिन इसने नेपोलियन सुवम की कमज़ोरियों का ज़बरदस्त अंदाज़ा लगा लिया था। 1862 ईस्वी में रोन की सिफारिश पर इसे पर्शिया का सदर वज़ीर मुकर्रर किया गया। ऐसे वक्त में ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई जबकि कानूनसाज़ असम्बली बादशाह के इख्तियार को चैलेंज कर रही थी। इब्तिदा में बादशाह बिस्मार्क से मुतासिर नहीं हुआ था। इसने एक मुकम्मल रजत पसंद से ताबीर किया।
اسے نپولین کی پرستش کرنے والا کہا گیا، تاہم غیر متاثر کن انسان نے جرمنی کے اتحاد کا انتہائی مشکل ترین مرحلہ طے کیا۔ بسمارک نے قانون ساز اسمبلی سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن جب وہ اس میں ناکام ہو گیا تو اس نے اپنے منصوبے کا اعلان کیا۔ وقت کی اہم ترین سوالات تقریروں اور اکثریت سے حل نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ اس سے جو ہے 1848 اور 1849 عیسوی میں غلطیاں سرزد ہوئی، لیکن اب وہ مسائل لہو اور آہن سے حل کیے جائیں گے۔ بسمارک کی پالیسیوں میں ایک پالیسی تھی لہو اور آہن کی پالیسی، بلڈ اینڈ آئرن پالیسی، یعنی یہ چاہتا تھا کہ آئرن یعنی جب ہتھیار وغیرہ جو ہے لوہے سے ہی بنائے جاتے تھے، یعنی ہتھیاروں کی مدد سے خون بہاتے ہوئے، یا تو اپنا خون بہانا یا دشمن کا خون بہاتے ہوئے وہ اپنے جو ہے کامیابی کی منزل کی طرف جانا چاہتا تھا، یا اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے وہ اپنی جان تک کو قربان کرنے کے لیے جو ہے بالکل ریڈی تھا۔ تو اسی لیے اس کی جو پالیسی تھی لہو اور آہن کی پالیسی بہت زیادہ جو ہے مشہور تھی۔ اس نے بادشاہ سے اتفاق کرتے ہوئے جرمنی کے اتحاد کے لیے پرشیا کی فوج کی اثر نو تنظیم کے لیے اسمبلی سے ساز و سامان کی منظوری نہ دینے کی صورت میں بسمارک کی اسمبلی کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب اسمبلی اس کی راہ میں حائل ہونے لگی اور اس کے مقاصد پورے نہ ہونے لگے تو اس نے دستوری طریقوں کو بالائے طاق رکھ دیا۔ اس نے پرشیا میں 4 سال تک آمرانہ انداز میں انتظامیہ چلایا۔ اس نے بجٹ کو پیش کیے بغیر ٹیکس عائد کر دیے اور فوج کی تنظیم نو اور اس کے استحکام کی جانب توجہ دینے لگا۔ ترقی پسند اس پر کڑی نکتہ چینی کرنے لگے، لیکن اس نے ان تنقیدوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ وہ مقصد کے حصول کے لیے اس کو ضروری سمجھتا تھا۔ اس نے ترقی پسندوں کی مذمت کی اور کہا کہ ان کے مطلول مزاج میں کوئی ٹھوس اقدام کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے عوام کے رجحان کا صحیح اندازہ کیا اور کہا کہ پرشیا روایتی طور پر انقلاب کے خلاف رہا اور پرشیا کے عوام دل و جان سے جرمنی کا اتحاد چاہتے ہیں، اس لیے وہ اتحاد کی راہ میں کیے گئے کسی بھی اقدام کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بسمارک کا یقین تھا کہ پرشیا کی قیادت میں جرمنی کے اتحاد کے حصول کے لیے جرمنی سے آسٹریا کا اخراج بالکل لازمی ہے۔ اسے جرمنی کے اتحاد کے لیے 3 جنگیں کرنی پڑی۔ اگر ہم چانسلر کی حیثیت سے بسمارک کی اگر پالیسیوں کے اگر ہم بارے میں دیکھیں گے تو اسے 3 جو جنگیں تھیں وہ جو ہے آسٹریا اور پرشیا کی جنگ، یہ جنگ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی۔ بسمارک نے آخری جنگ سے پہلے آسٹریا کو دوسرے ممالک سے علیحدہ کرنے کی تمام احتیاطی اقدامات کیے۔ انگریزی عوام کی رائے پرشیا کے حق میں تھی۔ پرشیا کی آزادانہ تجارتی پالیسی کی وجہ سے انگلینڈ کو فائدہ ہو رہا تھا۔ اس کے برعکس تجارت پر آسٹریا کی عائد کردہ تحدیدات سے انگلینڈ کو نقصان ہو رہا تھا، اس لیے انگلینڈ کی جانب سے پرشیا کے لیے کوئی دشواری نہیں تھی۔ روس آسٹریا سے سخت نفرت کرتا تھا کیونکہ اس نے کریمینین کی جنگ میں اس کی مدد نہیں کی تھی۔ بسمارک نے نپولین کی بغاوت کو کچلنے کے لیے روس کو اپنا تیقن دیا تھا، اس لیے روس پرشیا کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا تھا۔ البتہ فرانس آسٹریا سے زیادہ پرشیا سے نفرت کرتا تھا۔ پرشیا کی قیادت میں ریحان میں متحدہ جرمنی کا قیام فرانس کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے باوجود بسمارک کو فرانس سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نپولین صوبوں ایک بزدل بادشاہ تھا۔ تاہم بسمارک آسٹریا سے جنگ کی صورت میں فرانس کو غیر جانبدار رہنے کے صلے میں انعامات سے نوازنا چاہتا تھا۔ اٹلی آسٹریا کے کنٹرول سے وینیشیا کو آزاد کرانے کے لیے پرشیا کے حق میں تھا۔ آسٹریا کو تمام ممالک سے علیحدہ کرتے ہوئے بسمارک نے آسٹریا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اس نے آسٹریا کے قبضے میں رہنے والے ہولسٹین میں بغاوت برپا کروائی۔ آسٹریا نے پرشیا کے خلاف فرانکفرٹ میں جرمنی کی ڈائٹ میں شکایت درج کرائی، لیکن پرشیا کی فوج نے ہولسٹین پر قبضہ کر لیا اور یہ بہانہ بنایا کہ آسٹریا نے گیسٹن کے کنونشن کی خلاف ورزی کی۔ پرشیا نے جرمنی کے نئے وفاق کی تجویز پیش کی اور اس تجویز کے تحت
جرمنی کے وفاق سے آسٹریا کی رکنیت کو خارج کر دیا گیا۔ ایسا آسٹریا کو مشتعل کرنے کے لیے کیا گیا۔ آسٹریا نے ڈائٹ سے جرمنی کی فوجوں کو جمع کرنے کے لیے اپیل کی تاکہ پرشیا کی تجویز کو مسترد کیا جا سکے اور ہولسٹین میں پرشیا کی مداخلت کو روکا جا سکے۔ جرمنی کی ریاستیں اپنی شناخت کے خاتمے اور اپنے اختیارات میں کسی کے ڈر سے آسٹریا کی اپیل سے متاثر ہوں گے، لیکن بسمارک نے چالاکی سے آسٹریا اور جرمنی کی ریاستوں کے اس اقدام کو پرشیا پر اجتماعی حملے سے تعبیر کیا اور یورپی اقوام پر یہ ظاہر کیا کہ پرشیا اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایک جانب پرشیا، اٹلی اور دوسری جانب آسٹریا میں جرمنی کی کچھ ریاستیں جنگ میں شامل ہو گئی، یعنی آسٹریا کو ایک جانب اٹلی سے لڑنا پڑا اور دوسری جانب جرمنی کی ریاستوں سے جنگ کرنا پڑا۔ اس جنگ کو آسٹریا پرشیا کی جنگ یا 7 ہفتوں کی جنگ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آسٹریا کو 2 محاذوں پر جنگ کرنے کی وجہ سے زبردست نقصان اٹھانا پڑا اور یہ تمام ریاستیں آسٹریا کو آسانی کے ساتھ شکست دینے لگی اور وہ شکست کھا گیا۔ اس طرح جولائی 1866 عیسوی میں ساڈوا کے مقام پر آسٹریا کو شکست دی گئی۔ اس کے بعد بسمارک نے چھوٹی چھوٹی جرمنی کی ریاستیں جیسے سولچنگ، ہولسٹین، ہینووس، نسوا، ہیس کیسل کی ریاستوں اور فرانکفرٹ کے شہر کو پرشیا کی ریاست میں شامل کر لیا۔ یہ بسمارک کی دور اندیشی کا نتیجہ تھی، اس کے حوصلوں کا نتیجہ تھا۔ اس نے پرشیا کی آبادی میں 50 لاکھ نفوس کا اضافہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ 27,000 میل کے علاقے کا بھی اس نے اضافہ کیا۔ 1867 تک شمالی جرمنی وفاق قائم کیا گیا۔ اس دریائے مائن کے شمال میں تقریباً 20 ریاستیں تھیں۔ آسٹریا، جس نے ماضی میں جرمنی کے وفاق میں صدارت کا اعزاز حاصل کیا تھا، اسے وفاق میں مکمل طور پر خارج کر دیا گیا۔ پرشیا کا بادشاہ اس کا صدر بن گیا۔ صدر اس وفاق کے خارجی امور کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ اس کے علاوہ جرمنی کی آزاد ریاستوں کی حیثیت سے باقی رہی۔ اپنی اہمیت کے خاتمے سے پرشیا میں شامل ہونے رضامند نہیں تھی۔ بسمارک نے ہوشیاری کے ساتھ، بہت ہی چالاکی کے ساتھ ان ریاستوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات برقرار رکھے اور ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کیا۔ آسٹریا سے جنگ کے بعد بسمارک نے لبرلزم کے ماننے والے افراد کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہموار کیے اور کئی لبرل اصلاحات کی تجاویز رکھی۔ اس طرح اس نے لبرل افراد کی تائید حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ فرانس اور پرشیا کی جنگ 1870 عیسوی میں ہوئی تھی، جس میں بسمارک نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا تھا۔ آسٹریا کی شکست کے بعد بھی جرمنی کا اتحاد مکمل نہیں ہوا۔ جرمنی کو جنوبی ریاستوں کو متحد کرنا ضروری تھا۔ 1866 اور 1870 کے درمیان بسمارک نے مصالحت اور امداد کی پالیسی کے ذریعے ان تمام ریاستوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا شروع کیا۔ اس نے انہیں سرمایہ سے سرفراز کیا، پرشیا کی فوجی عہدیداروں کی فوجوں کی مدد کی۔ ان اقدامات کے ذریعے بسمارک یہ تاثر دینے لگا کہ پرشیا ان کا ایک قریبی اور دوست ملک ہے، انہیں اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بسمارک کو یقین ہو گیا کہ فرانس سے جنگ ایک تاریخی ضرورت ہے۔ اس جنگ کی تیاریاں زبردست اس نے شروع کر دی۔ مولٹکے اور رون جنگ کے انتظار کرنے لگے۔ جرمنی کے اتحاد کے لیے فرانس سے جنگ ناگزیر ہو گئی۔ بسمارک نے محسوس کیا کہ فرانس سے جنگ ہونے کی صورت میں جرمنی کی جنوبی ریاستوں میں حب الوطنی اور قومیت کا جذبہ بیدار ہوگا، جس کے بعد وہ ریاستیں بعد میں پرشیا کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں گی۔ بسمارک نے فرانس کو دوسرے ممالک سے علیحدہ کر کے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے سیاسی سطح پر فرانس کو علیحدہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ اٹلی نیپولین سوم سے ناراض تھا کیونکہ اس نے 1859 عیسوی میں اسے دھوکہ دیا تھا۔ اٹلی نے پرشیا کی مدد سے وینیشیا حاصل کیا۔ روم کے شہر کے حصول کے بغیر اٹلی کا اتحاد نامکمل تھا۔ پرشیا کی فوجی دباؤ کی وجہ سے فرانسیسی فوجی دستے روم سے واپس چلے گئے تھے۔ اس طرح پرشیا کا ایک احسان اٹلی پر تھا۔ بسمارک نے روس کو بھی غیر جانبدار کر دیا۔ روس فرانس سے سخت ناراض تھا کیونکہ اس نے اسے کرائمین جنگ میں شکست دی تھی۔ اس کے علاوہ بسمارک نے روس سے وعدہ کیا تھا کہ فرانس پر حملہ کرنے کی صورت میں
1866 عیسوی کے پیرس کے معاہدے میں شامل کیے گئے بحر اسود کا شرائط کو وہ منسوخ کر دے گا۔ اس نے 1866 عیسوی میں بہترین شرائط کی پیشکش کر کے آسٹریا کو اپنا موافق بنا لیا تھا۔ مثال، اس نے فتح مند پرشیا کی فوجوں کو ویانا کے شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی اور آسٹریا سے بڑے پیمانے پر ہرجانے کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ اس طرح بسمارک نے آسٹریا کو غیر جانبدار کر دیا۔ بسمارک جرمنی کے اتحاد کی تکمیل کے لیے فرانس سے جنگ کا خواہاں تھا اور نیپولین سوم اپنے ملک میں اپنی حکومت کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے پرشیا سے جنگ کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت اسپین کے حالات میں بھی فرانس اور پرشیا کی جنگ کا ایک موجب بنے۔ اسپینی عوام نے اپنی ملکہ ایزابیلا دوم کے خلاف بغاوت کی اور ہوہن زولبرین لیوپولڈ کو اپنے بادشاہ کی حیثیت سے منتخب کیا۔ فرانس نے اس پر اعتراض کیا تو لیوپولڈ منظر عام سے اوجھل ہو گیا، لیکن نیپولین سوم نے فرانسیسی سفیر کو ہدایت دی کہ وہ پرشیا کے بادشاہ سے تیقن حاصل کرے کہ آئندہ کسی بھی زولبرین کو اسپین کے تخت پر نہیں بٹھائیں گے۔ اس سلسلے میں فرانس کے سفیر اور پرشیا کے بادشاہ کی ملاقات ایلمس کے مقام پر ہوئی۔ پرشیا کے بادشاہ نے فرانسیسی سفیر سے ملاقات کے دوران کی گئی ٹیلی گرام کی شکل میں روانہ کر دیا، لیکن یہاں پر بسمارک نے بہت ہی زبردست چال چلی۔ بسمارک کیونکہ کسی بھی صورت میں فرانس سے جنگ کرتے ہوئے اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ فرانس سے جنگ کرنے کی صورت میں جرمنی کا اتحاد زبردست مکمل ہوگا اور اس کی کئی ریاستیں جرمنی میں شامل ہو جائیں گی، کیونکہ فرانس ان کی کامیابی میں زبردست رکاوٹ ثابت ہو رہا تھا۔ اسی وجہ سے بسمارک نے فرانس کے سے جنگ کرنے کا ایک بہانہ تلاش کیا، تو یہاں پر اس نے اس ٹیلی گراف کو باضابطہ اس کے متن کو اس نے بدل ڈالا اور بسمارک نے پوری طرح سے مواد میں ترمیم کر دی اور ایسا تاثر دیا کہ فرانسیسی سفیر کی توہین کی گئی، اور ایک ٹیلی گرام میں اس نے پرشیا کے عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کیا کہ گفتگو کے دوران فرانس کے سفیر نے پرشیا کے بادشاہ کی باضابطہ بے عزتی کی، دونوں کو بھی لڑانے کا اس نے کام کیا۔ بہرحال بسمارک نے ترمیم شدہ ٹیلی گرام کو فرانس بھی روانہ کیا اور پرشیا بھی روانہ کیا، اور جب فرانس میں یہ ٹیلی گرام پہنچا تو اس وقت جولائی کا انقلاب جو تھا، وہ انقلاب کے فرانسیسی عوام خوشیاں منا رہی تھی، جشن منا رہے تھے۔ ایسے اس میں جب ٹیلی گرام کی خبر، اس کے متن کی خبر یا پھیلی کہ فرانسیسی سفیر کی باضابطہ توہین کی گئی ہے، پرشیا کے بادشاہ نے گفتگو کے دوران اس کے ساتھ بہت ہی ذلت آمیز رویہ اختیار کیا تھا، تو یہ باضابطہ وہاں کے لوگوں کو ہی معلوم ہوا اور وہ مشتعل ہو گئے اور باضابطہ وہ پرشیا سے جنگ کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ اسی طرح جب یہ ترمیم شدہ متن ٹیلی گرام پرشیا گیا تو وہاں کی عوام بھی مشتعل ہو گئی کہ ان کے بادشاہ کی فرانس کے سفیر نے بہت ہی زیادہ ذلت آمیز رویہ اختیار کیا تھا، تو وہاں کی بھی عوام فرانس کے ساتھ جنگ کرنے کی مانگ کرنے لگے، لیکن جنگ کی مانگ بہت زیادہ فرانس کی طرف سے ہونے لگی۔ اس طرح نیپولین سوم بغیر سوچے سمجھے، بغیر تیاریاں کیے، عوام کے دباؤ میں آ کر جنگ میں کود پڑا، حالانکہ اس کے پاس کوئی تیاریاں نہیں تھی۔ اب یہاں پر بسمارک نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ تمام یورپ اور ملک، تمام دنیا کے ممالکوں کو یہ بتانا چاہا کہ یہاں پر فرانس حملہ آور ہے اور پرشیا صرف اپنی دفاع کر رہا ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ پرشیا اس جنگ کی کوئی تیاری نہیں کیا تھا، جبکہ حقیقت میں بات دیکھا جائے تو پرشیا نے عملی طور پر، خفیہ طور پر بسمارک نے پوری جنگ کی تیاری کر رکھی تھی، پوری پلاننگ، منصوبہ پلان بالکل تیار ہو چکا تھا، صرف جنگ کرنے کی ایک بہانہ ان کو ملنا تھا۔ تو بہرحال جب یہ جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد میں باضابطہ فرانس کو کئی محاذوں پر شکست دی گئی۔ سب سے زیادہ اسے بری ہزیمت
यानी जो शिकस्त हुई वो सेडान की जंग थी। पर्शिया ने सबसे यानी जिसमें नेपोलियन सुवर्ण को जो है शिकस्त हुई, और सेडान की जंग की शिकस्त के बाद में नेपोलियन सुवर्ण ने अपने आप को यानी खुद को हवाले कर दिया। फ्रांस एक जमहूरी यानी फ्रांस में बादशाह यानी नेपोलियन सुवर्ण के खुर्द-सुपुर्दगी के बाद एक जमहूरी हुकूमत कायम की गई, लेकिन बिस्मार्क यहाँ पर नहीं रुका, बल्कि पेरिस में दाखिल हुआ और उसने पेरिस के का मुहासिरा भी करना शुरू किया और बाज़ाब्ता पेरिस पर उसने कब्जा भी कर लिया। उसके बाद फ्रांस को मजबूर किया कि वो माहिदा करे, तो फ्रैंकफर्ट का जो है बाज़ाब्ता माहिदा हुआ 1871 ईस्वी में। इस माहिदे के तहत फ्रांस ने कई इलाके जर्मनी के हवाले कर दिए और इसे बड़े पैमाने पर तावान जंग अदा करना पड़ा, और ये तय पाया कि जब तक के तावान जंग की अदायगी नहीं होगी, जर्मन की फौज शुमाली फ्रांस में मौजूद रहेगी। 1871 ईस्वी में वर्सील्स के आईन खाना की हाल में एक ज़बरदस्त शानदार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें पर्शिया के बादशाह को जर्मनी के शहंशाह की हैसियत से ऐलान किया गया। ये तकरीब मिसाली और यादगार थी, क्योंकि चंद सदियां पहले फ्रांस ने जर्मनी को बहुत ही ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी थी, और इसी हाल में बाज़ाब्ता एक ज़बरदस्त जो है तकरीब मुनक़िद की थी। अब यहाँ पर जर्मनी ने फ्रांस को शिकस्त देते हुए इफ्तिताह की तकरीब जो है इसने मुनक़िद की, और इसके बाद जिस तरह से बिस्मार्क चाहता था, जर्मनी की जुनूबी रियासतें भी जर्मनी की सल्तनत में शामिल हो गई। इस तरह बिस्मार्क की क़ियादत में जर्मनी का इत्तेहाद मुकम्मल हुआ। बिस्मार्क ने पर्शिया को इत्तेहाद का सरचश्मा बना दिया। ये बिस्मार्क का सबसे बड़ा और बेहतरीन जो है कारनामा समझा जाता है। 19वीं सदी की डिप्लोमेसी की तारीख में इसका यानी बिस्मार्क का बहुत ही अहम मुकाम है। डिप्लोमेसी के मैदान में सिवाय केवेंट कावर के और कोई इसकी हमसरी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर बिस्मार्क ने जर्मनी में जो शानदार कारनामा अंजाम दिया, जिसका कोई सानी नहीं था, और उसकी खास तौर पर जो लहू और आहन की जो पॉलिसी थी, वो जो है बहुत ही ज़बरदस्त थी। बहरहाल इसी कारनामों की वजह से बिस्मार्क का शुमार जर्मनी के सफ़े अव्वल के ओहदेदारों में यानी वज़ीरों में जो है शुमार किया जाता है, और जदीद दुनिया का वो जो है एक खदावर सियासतदान जो है वो साबित हुआ। बहरहाल बिस्मार्क की ख्वाहिश के मुताबिक, बिस्मार्क की पॉलिसियों के मुताबिक जर्मनी का इत्तेहाद बिस्मार्क की वजह से ही मुमकिन हुआ। उसके बाद जर्मनी एक ज़बरदस्त ताकत बनकर उभर कर आया था। तो बहरहाल ये टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर अगली बार हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर रहेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफ़िज़।